کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب، کسی بھی کتاب کا رائٹر یا مصنف جب کسی بھی کتاب کو لکھتا ہے تو یہ ضرور لکھتا ہے کہ اس کے لکھنے میں اگر یہ غلطی ہو گئی ہو تو اس نمبر پر یا اس ایڈریس پر آگاہ کر دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کر دیا جائے۔ ہر مصنف کا یہ رول ہوتا ہے، ہر رائٹر کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لکھتا ہے تو یہ ضرور لکھتا ہے کہ اس نمبر پر یا اس ایڈریس پر آگاہ کر دیں تاکہ اگلی بار جو اس کی ایڈیٹنگ ہو جب یہ چھپے تو اسے ٹھیک کر دیا جائے۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ایسی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ جب اس کا ٹائٹل پیج آپ پلٹے سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم اسے شروع کرتے ہیں تو قرآن چیلنج کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ پڑھنے سے پہلے تیار ہو جاؤ، تم وہ کتاب پڑھنے جا رہے ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایسی کتاب پڑھنے جا دنیا آج ہم پر نگاہیں جمائے، چیلنج ہے میرا، ساری پریسوں پر پابندی لگا دو، سارے مکتبوں پر پابندی لگا دو، کاغذ اور قلم پر پابندی لگا دو، جتنے بھی مذہب ہیں ان کی کتابوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ دفن کر دو اور 10-20 سال کے بعد پھر سب کو بلاؤ اور کہو کہ اپنے مذہب کی وہی کتابیں پھر سے لکھ کر دکھاؤ، تو میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی اپنے مذہب کی کتاب کو دوبارہ لکھ نہیں سکتا، لیکن قرآن جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسا آج بھی ہے اور قیامت تک ویسا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے 15 سال کے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ایک بات اور سن لیں آپ، وقت کم ہے، مجھے اور بھی جگہ جانا ہے، لیکن ان کی دعوت تھی، مولانا ذیشان صاحب قادری میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کی دعوت کو میں انکار نہیں کر سکا۔ اندازہ کریں قرآن پر جو جزدان ہوتا ہے نا، جسے بستہ کہا جاتا ہے، اگر ہماری گھر کی عورتیں مائیں بہنیں اسے بھی دھوتی ہیں نا تو اس کے دھلے ہوئے پانی کی بھی تعظیم کرتی ہے۔ جزدان کے دھلے ہوئے پانی کو بھی وہ ادھر ادھر نہیں پھینکتی کیونکہ اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو چکی ہوتی ہے۔ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، جس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو جائے اس کپڑے کا اعجاز یہ ہو جائے کہ دھلنے کے بعد اس کا دھولا ہوا پانی، اس کا دھوبن یا تو گلدستے میں ڈالا جاتا ہے یا کسی پیڑ کی جڑ میں ڈالا جاتا ہے، تو سوچو جن کے سینوں میں قرآن آ جاتا ہے تو ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حافظوں کی بات تو الگ ہے، یہ بیٹھے ہیں، ان علماؤں کی ذات تو بہت بڑی بات ہے۔ سنو، جو ان کے ماں باپ یا ہمارے ماں باپ بروز قیامت جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا نا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا، ہر نبی کی زبان پر اذهبوا الى غیری ہوگا نا، ایسے وقت میں یہ حفاظ اور علماء کی بات تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کے ماں باپ کے سروں پر اللہ ایسا تاج رکھے گا کہ میدان محشر والے اس تاج کی روشنی کو دیکھ کر آشش کرتے نظر آئے۔ یہ پوچھیں گے انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے، کون سے ولی ہیں یہ، تو کہا جائے گا کہ یہ تو خود ان پڑھ تھے لیکن بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا دیا تھا۔ سنو، اور اگر قرآن پر بولوں تو گھنٹے گزر جائیں گے۔ ایک بات آج کی رات کو بھی سن لو، آج کی رات آپ اس مسجد کے اندر حضرت علامہ مولانا ذیشان قادری صاحب قبلہ کی قیادت میں
ختم قرآن پاک کی تکمیل کے جلسے میں بیٹھے ہیں۔ یہ رات بھی کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ اس رات کے بارے میں آج کی رات، ویسے تو علماء نے فرمایا 21، 23، 25، 27، 29، زیادہ تر علماء کا قول آج کی رات پر ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرماتا ہے قرآن لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ افضل بنا دی گئی۔ آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ سنو یہ ملی کیوں؟ یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ جیسے میرے نبی کو نا اللہ نے سارے نبیوں میں افضل بنایا ہے، جیسے میرے رسول کو نا سارے رسولوں سے اعلیٰ بنایا ہے، جیسے میرے پیغمبر کو نا اللہ نے سارے پیغمبروں سے اعلیٰ بنایا ہے، جس کے بارے میں میرے رضا، پیارے رضا، اچھے رضا، سفلے رضا امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، اور جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اسی نبی کے صدقے میں اللہ نے اس گنہگار امت کو بھی ساری امتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اب سنو جو بتانا ہے بس آخری بات۔ میرے آقا صحابہ اکرام کے درمیان بنی اسرائیل کے واقعات سنایا کرتے تھے، اکثر اکٹھا کر کے سنایا کرتے تھے، پسند تھے۔ سنا رہے کہ ان کی 80 سال کی عبادتیں ہیں، ان کی 900 سال عمریں ہیں، ان کی 1000 سال عمریں ہیں۔ انہوں نے 80 سال جہاد کیا، انہوں نے 80 سال عبادتیں کی ہیں، انہوں نے 80 سال ریاضتیں کی ہیں، انہوں نے 80 سال سجدے کیے ہیں۔ میرے آقا نے جب یہ بتایا صحابہ اکرام کے چہرے پر غم ہے، آنکھیں نم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیوں اداس ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کی امتوں کی عمریں تو اتنی تھی، انہوں نے 80 سال عبادت کر لی۔ یا رسول اللہ اس امت کی بہت غور سے سنی جو میں بتا رہا ہوں، اس امت کی عمر تو 60 سال 70 سال 80 سال میں بیٹھنی سوچ آف ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور 70-80 سال میں بھی 10-12 سال ہمارے کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، کچھ سال گھر کی ضرورتوں میں گزر جاتے ہیں، کچھ گھنٹے روزانہ کے سونے میں گزر جاتے ہیں، کچھ گھنٹے کاروبار میں گزر جاتے ہیں۔ اگر 80 سالہ زندگی کی عبادت جوڑی جائے تو مشکل سے 6 سال کی عبادت نظر آتی ہے، 5-6 سال عبادت کر پاتا ہے۔ آقا انہوں نے 80 سال عبادت کی ہے، 900 سال عمریں ہیں۔ آقا جب قیامت کا دن ہوگا سارے نبیوں کی امتیں آئی ہوں گی، ان کی 80 سال کی عبادتیں ہوں گی، آپ کی امت کی 6 سال کی عبادت ہوگی۔ آقا اس وقت ہمیں کتنا محسوس ہوگا؟ آقا نے جب یہ سنا چہرے پر غم آ گیا، جیسے ہی چہرے میں غم آیا جبریل امین قرآن پاک کی اس آیت مبارک کو لے کر نازل ہو گئے۔ فرمایا اے محبوب گھبراؤ نہیں، وما ادراک، یہ محبوب گھبراؤ نہیں، ہم نے آپ کی امت کو سال میں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے کہ اگر اس رات وہ رب کی عبادت کرے تو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اسے ثواب عطا فرمائے۔